بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 288 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ بروج کی آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ البروج مکیۃ 22 آیۃ۔ سورہ بروج مکی صورت ہے، اس کی آیات کی تعداد 22 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت مہربان ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی، ومشہود، اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں۔ قتل اصحاب الاخدود، خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر۔ النار ذات الوقود، اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بری ہوئی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے۔ عزیز طلبہ، سورۃ البروج جو ہے وہ اس کا جو نام البروج ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت کے اندر ہی والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ سورۃ البروج ہے۔ سورۃ البروج مکی صورت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازوں میں سورہ بروج اور اسی طرح والسماء والطارق پڑھا کرتے تھے۔ اس صورت کے شان نزول میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اسلام کی جو ہے وہ دولت سے لوگ مالا مال ہونے لگے، کفر اور شرک کا جو ظلم تھا، اس کی جو ظلمت تھی وہ کم ہونے لگی، تو کفار مکہ جو تھے انہوں نے طرح طرح کی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا شروع کر دی، کیونکہ دین اسلام ان کی بت پرستی کے خلاف تھا، اس لیے انہوں نے اسلام کی مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے تھے اور ایذائیں دینا شروع کر دی۔ پھر جس طرح اسلام پھیلتا چلا گیا، مشرکین کی طرف سے اسلام کی مخالفت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مشرکین کی تنبیہ کے لیے اور مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی جو ہے وہ عقیدہ توحید کا بیان ہے اور توحید کے دلائل کا ذکر ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے یہی اسلام کی روح ہے اور اسلام کی بنیاد ہے۔ گزشتہ صورت سے یعنی کہ سورۃ الانشقاق سے اس کا ربط اس طرح سے ہے کہ اس میں قیامت کے ہولناک مناظر کا ذکر تھا، مومنین اور منکرین کے حساب کا ذکر تھا، کافروں کی سزا کا بیان تھا۔ اس صورت میں یعنی سورۃ البروج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت اور کبریائی کے دلائل اور شواہد کو بیان کیا ہے اور انسان کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو سرتابی ہے اس پر تنبیہ فرمائی ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جو تکالیف پہنچ رہی تھیں مشرکین مکہ کی طرف سے، ان پر ان کو صبر و استقامت اختیار کرنے کی تلقین ہے اور تسلی دی گئی ہے کہ راہ حق میں جو ہے وہ استقامت پر آپ جو ہے وہ استقامت پر کاربند رہیے اور استقامت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ اس صورت کے اندر اصحاب الاخدود یعنی خندقوں والے جو ہے وہ اس کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے انہوں نے خندقیں کھود رکھی تھیں اور اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ایمان لانے والے تھے
ان کو وہ جلا رہے تھے اور اس کا وہ مشاہدہ کر رہے تھے۔ یہ جو اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، اس حوالے سے مفسرین نے کئی واقعات نقل کیے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ یہ نقل کیا ہے کہ مختلف زمانوں میں اور مختلف ملکوں میں یہ خندق کے واقعات پیش آئے تھے۔ ان میں سے ایک خندق جو تھی وہ یمن میں بھی تھی، جس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 70 سال پہلے زمانہ فترت جو تھا اس میں پیش آیا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے سے 70 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی واقعے کو اس سورت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ سورت کے شروع میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قسمیں کھائی ہیں، ان آیات کے اندر قسم کھائی ہے، اور آسمان کی قسم کھا کر یہ فرمایا کہ ذات البروج جو کہ برجوں والا ہے، اس کی صفت جو ہے وہ برجوں والی ہے۔ بروج سے مراد جو ہے وہ بڑے بڑے ستارے ہیں۔ اور دوسری قسم کھائی والیوم الموعود، قسم ہے یوم موعود کی، اس سے مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ یوم الموعود قیامت کے دن کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وشاہد و مشہود، شاہد اور مشہود کی قسم کھائی ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ یوم المشہود سے مراد یوم عرفہ ہے، اور شاہد سے مراد یوم الشاہد سے مراد یوم الجمعہ ہے۔ احادیث کے اندر جو ہے وہ اس کی تفسیر اسی طرح سے جو ہے وہ منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جن ایام پر، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے ایام میں سے جس پر سورج نکلتا یا چھپتا ہے، ان میں سے سب سے افضل جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ یعنی ایسے ایام جن پر سورج نکلتا اور چھپتا ہے، ان میں سے سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مومن اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اور جس چیز سے بھی پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کو ضرور پناہ عطا فرماتے ہیں۔ ان قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قتل اصحاب الاخدود، مار ہو، لعنت ہو خندق والوں پر، یا ملعون ہوئے خندق والے۔ النار ذات الوقود، یہ خندق سراپا آگ تھی۔ یہ لوگ خندق کے پاس بیٹھ کر جو ہے وہ اذہم علیہا قعود، خندق کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ یہ مومنین کے ساتھ حرکتیں کر رہے تھے انہیں یہ دیکھ رہے تھے، اس کا نظارہ کر رہے تھے، اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ اس خندق کے اندر انہوں نے بہت زیادہ ایندھن ڈال رکھا تھا، بہت زیادہ لکڑیاں جلائی ہوئی تھی، آگ بہت زیادہ تھی، اور اس میں یہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ڈالتے جاتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ جو خندق والا واقعہ ہے، اس کو جو ہے وہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں سے ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جب بوڑھا ہوا تو اس نے کہا کہ میری عمر تو زیادہ ہو گئی ہے، اب آپ مجھے کوئی لڑکا دے دو جس کو میں یہ جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے لیے جو ہے وہ لڑکے کا انتظام کیا۔ وہ لڑکا جادو سیکھنے کے لیے اس کے پاس جاتا تھا، راستے میں جو ہے وہ ایک راہب کے پاس سے اس کا گزر ہوتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کی باتیں اس کو اچھی لگیں تو اس کے پاس جو ہے وہ آنے جانے لگا، روزانہ آتے ہوئے اس کے پاس بیٹھتا تھا، اور پھر وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا۔ جب جادوگر کے پاس جاتا تھا تو اس کی وہ پٹائی کرتا دیر سے آنے کی وجہ سے۔ تو اس نے یہ بات جو ہے وہ راہب کو بتائی، تو راہب نے اس کو ایک طریقہ بتایا کہ جب تم جادوگر کے پاس جاؤ تو اسے کہو کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں کو تشویش ہو تو کہہ دو کہ مجھے جادوگر نے روک رکھا تھا، اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ ایک راستے میں وہ جا رہا تھا، وہ لڑکا ایک بڑا جانور تھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا، اور لوگ اس سے ڈر کی وجہ سے راستہ بند تھا، ڈر رہے تھے۔ تو اس نے یہ کیا، اس لڑکے نے
کہ اس نے سوچا کہ آج پتہ چلے گا جادوگر صحیح ہے یا پھر راہب صحیح ہے. اس نے ایسے کیا کہ ایک پتھر اٹھایا اور اس پر اس نے یہ دعا مانگی کہ اگر جادوگر سے راہب بہتر ہے آپ کے نزدیک تو اس جانور کو جو ہے وہ آپ اس پتھر سے قتل فرما دیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اور تاکہ لوگ گزر سکیں. اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا. اس نے جب پتھر مارا تو جانور ہلاک ہو گیا، لوگوں کا راستہ کھل گیا، لوگ جو ہے وہ وہاں سے گزر گئے. اس کے بعد اس نے جا کر یہ سارا ماجرا جو ہے وہ راہب کو بتایا تو اس نے کہا کہ راہب نے کہا کہ اب تو مجھ سے افضل ہو گیا ہے، اس درجے پر پہنچ گیا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے اب اگلی بات یہ ہے کہ اب تیرا امتحان لیا جائے گا، یعنی تجھے آزمائش میں ڈالا جائے گا. ایسی صورت پیش آئے تو میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا. اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مزید اس طرح سے نوازا. یہ کسی اندھے کو اور برس والے کو، جو برس کی بیماری ہوتی ہے، اس کو ٹھیک کر سکتا تھا، یعنی ان کے حق میں دعا کرتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. اب اس صورتحال کا بادشاہ کو جب علم ہوا تو بادشاہ نے جو ہے وہ اس سے کہا کہ اگر تو مجھ کو جو ہے وہ ایک شخص نبینہ کو بادشاہ اس کے پاس لے کر آیا تو اس شخص سے کہا کہ اگر تو اس کو شفا دے دے تو یہ سب تیرے لیے، یعنی کہ یا پھر یہ ہے کہ وہ بادشاہ خود جو ہے وہ اندھا ہو گیا تھا تو اس لڑکے کو کہا کہ اگر تو مجھے ٹھیک کر دے تو یہ ہدایات تمہارے لیے ہیں، یہ بہت سارے تحائف جو ہیں یہ تمہارے لیے ہیں. تو لڑکے نے کہا کہ میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر تو ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، وہ تجھے شفا دے دے گا. وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ نے اسے شفا دے دی. اب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے کہا کہ میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا میرا تو رب اللہ تعالیٰ ہے. اس پر اس شخص کو پکڑ لیا گیا اور اسے جو ہے وہ بادشاہ نے بڑی تکالیف دی، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا. اب اس لڑکے کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے بادشاہ نے کہا کہ تیرا جادو اس درجے تک پہنچ گیا ہے کہ تو اندھے کو ٹھیک کر سکتا ہے. لڑکے نے کہا کہ میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اب اس کی جو ہے وہ سرزنش اس نے کی، اس کو پکڑ لیا، تکلیف دیتا رہا اور اس نے جو ہے وہ راہب کا بتا دیا کہ اس فلاں راہب سے میرا تعلق ہے اور میں آتے جاتے اس کے پاس بیٹھتا ہوں، اس سے مجھے یہ بات پتہ چلی ہے. اب راہب کو لایا گیا تو راہب نے جو ہے وہ اپنا دین چھوڑنے سے انکار کر دیا. اس کو کہا گیا کہ اپنا دین چھوڑ دو، لیکن اس نے انکار کر دیا، لہٰذا اس کو بادشاہ نے آرا منگوا کر جو ہے وہ 2 ٹکڑے اس کے کر دیے. اب جو ہے وہ اس کے ایک اور ساتھی کو، راہب کے ایک ساتھی کو لایا گیا جو اس لڑکے کے دعوت دینے کی وجہ سے ایمان قبول کر چکا تھا، اور لڑکے سے جو ہے وہ کہا گیا، اس بندے سے کہا گیا لڑکے کے سامنے کہ تو ایمان سے پھر جا، ایمان سے انکار کر دے. تو لہٰذا اس نے بھی ایمان سے انکار نہیں کیا، ایمان سے نہیں پھیرا، تو اس کو بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے. اب اس لڑکے کو لایا گیا اور بادشاہ نے کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگائی کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ، اگر یہ دین سے پھر جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو پہاڑ سے گرا دینا. وہاں گئے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، پہاڑ زلزلہ آیا، وہ لوگ سارے ہلاک ہو گئے اور یہ بچ کر دوبارہ بادشاہ کے پاس آ گیا. اس نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں گئے جو میں نے تمہارے ساتھ بھیجے تھے؟ تو اس نے کہا وہ تو ہلاک ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا اور مجھے بچا لیا. پھر کچھ اور لوگوں کو کہا کہ اس کو لے جاؤ سمندر میں، کشتی میں بٹھا کر، اور بیچ سمندر کے اس کو پھینک دینا اگر یہ ایمان سے نہیں پھرتا. تو اس نے لڑکے نے وہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ کشتی الٹ گئی، وہ لوگ جو اس کو لے کر گئے تھے وہ تو ہلاک ہو گئے اور یہ بچ کر بادشاہ کے پاس پہنچ آیا. اب جب یہ ماجرا ہوا تو بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ اس کو کیسے قتل کروں؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ مجھے قتل کرنے کی تدبیر تو اپنی تدبیر سے نہیں کر سکتا، میں خود بتاتا ہوں تدبیر. وہ یہ کہ وہ طریقہ یہ ہے مجھے قتل کرنے کا کہ لوگوں کو جمع کر اور مجھے درخت کے تنے سے لٹکا دے اور میرے اس ترکش سے ایک تیر لے اور پھر اسے کمان میں رکھ کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر اگر تو مارے گا تو میں ختم ہو جاؤں گا. لڑکے نے یہ سوچا کہ میں مرنا تو ہے ہی ویسے بھی،
اب میرے مرنے سے لوگ اگر دین پر آتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تو اس نے یہ تدبیر اپنائی تاکہ لوگوں کے سامنے میرا قتل ہو اور لوگ دیکھ کر جو ہے وہ اسلام لے آئیں، اللہ کا نام لے کر مجھے قتل کیا جائے گا تو لوگ جو ہے متاثر ہو کر ایمان لے آئیں گے۔ اس نے ایسے ہی کیا بادشاہ نے، اور یہی تدبیر اختیار کی اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے قتل کیا۔ اس نے جب تیر مارا کنپٹی پہ جا کے تیر لگا اور اس نے لڑکے نے اپنی کنپٹی پہ ہاتھ رکھا اور ختم ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو وہ آمنا برب الغلام کی رٹ لگانے لگے اور وہ ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا، اس کو جس بات سے خطرہ تھا کہ میری حکومت نہ چلی جائے وہ تو اب حقیقت بن گئی۔ اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ جتنے بھی راستے ہیں ان کی گلی کوچوں کے جتنے بھی راستے ہیں ان کی ابتدا میں جو ہے وہ خندقیں کھدوائی جائیں، ان میں خوب جو ہے وہ آگ جلائی جائے لکڑیاں ڈال کر، اور اپنے کارندوں سے کہا کہ جو شخص اپنے ایمان سے نہ پھرے اور اسے آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، ایمان لائے جاتے رہے، ان کو جو ہے وہ ایمان سے انکار کرنے کا کہا جاتا، وہ انکار کر دیتے اسلام سے پھرنے کا، ایمان سے پھرنے کا، تو وہ زبردستی ان کو اٹھا کر آگ میں جھونک دیتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کا ایک بچہ بھی تھا اس کے ساتھ، وہ آگ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگی۔ اس بچے نے کہا، وہ جو گود میں تھا اس کی بچہ، اس نے کہا کہ آپ صبر کیجئے، آپ حق پر ہیں۔ تو پھر اس عورت نے اس آگ میں چھلانگ لگا دی۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے وہ اس طرح بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں پوری تفصیل کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ اسی طرح مذکور ہے۔ سنن ترمذی کے اندر بھی اسی طرح کے واقعہ ہے، اور اس کے شروع میں ایک یہ اضافہ ہے کہ بادشاہ کا ایک کاہن تھا جو آئندہ آنے والی باتیں، مستقبل کی باتیں بتایا کرتا تھا۔ ان باتوں سے میں سے ایک یہ بھی تھی کہ تیری حکومت چلی جائے گی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ کوئی سمجھدار لڑکا تلاش کرو جسے میں اپنا علم سکھا دوں۔ مطلب پہلے جادوگر کی بات تھی جیسے کہ مسلم کی روایت میں، اور یہاں کاہن کی بات ہے۔ تو پھر آگے اسی طرح کا جو ہے وہ واقعہ مذکور ہے، اور اس کے آخر میں سنن ترمذی کی جو روایت ہے اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اس لڑکے کو دفن کر دیا گیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اس کو جو ہے وہ نکالا گیا تو اس کی انگلی اسی طرح کنپٹی پہ رکھی ہوئی تھی جیسا کہ اس نے قتل ہوتے وقت رکھی تھی۔ یہ جو خندقوں والا واقعہ ہے یہ 3 مرتبہ پیش آیا ہے، ایک مرتبہ یمن میں، ایک مرتبہ شام میں، اور ایک مرتبہ فارس میں۔ جو یمن میں پیش آیا تھا اس بادشاہ کا نام ذو نواس تھا، جس نے اہل ایمان کو جو ہے وہ جلانے کی کوشش کی تھی۔ اسی جو یمن والا واقعہ ہے اس واقعے کا ہی اس صورت میں ذکر ہے، نجران والے واقعے کا، اور اسی طرح جو ہے وہ فارس والے واقعے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، والسماء ذات البروج الکواکب 12 برجا تقدمت فی الفرقان۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی، یعنی کہ ستاروں والے آسمان کی۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بروج سے مراد ستارے ہیں، ان کے 12 برج ہیں، جیسا کہ اس کی تفصیل سورہ فرقان کے اندر گزر چکی ہے۔ والیوم الموعود یوم القیامت، اور یوم موعود کی یعنی کہ قیامت کے دن کی قسم ہے۔ وشاہد یوم الجمعۃ ومشہود یوم عرفہ، اور شاہد کی قسم ہے یعنی کہ یوم جمعہ کی قسم ہے، شاہد سے مراد یوم الجمعہ ہے، اور مشہود اور اس دن کی قسم ہے جس میں جو ہے وہ لوگ حاضر ہوں گے، یعنی کہ یوم عرفہ کا جو دن ہے، اس سے مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، مشہود جس میں حاضری ہوتی ہے۔ کما فصلت الثلاثۃ فی الحدیث فالاول موعود به والثانی شاہد بالعمل فیہ والثالث یشہدہ الناس والملائکہ۔ آگے جو ہے وہ اس کی تفسیر ذکر کی ہے کہ حدیث شریف میں تینوں کی تفسیر اسی طرح کی گئی ہے۔ اول موعود بھی ہے، دوسرا یعنی جمعہ اپنے اندر ہونے والے عمل کی شہادت دینے والا ہے، شاہد بالعمل فیہ، والثالث یشہدہ الناس والملائکہ، اور تیسرا جو ہے یعنی کہ یوم عرفہ اس میں انسان اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وجواب القسم محذوف صدرہ ای لقد قتل لعن اصحاب الاخدود،
اور جواب قسم کا صدر محذوف ہے، یعنی کہ وہ لقد ہے، جو کہ جواب قسم کا صدر ہے وہ لقد ہے۔ لقد قتل اصحاب الاخدود، اصل میں لقد یہاں پر محذوف ہے، تقدیری عبارت ہو جائے گی لقد قتل اصحاب الاخدود، مار ہو خندق والوں پر۔ لعینہ، قتل لعینہ کے معنی میں ہے، یا پھر ملعون ہو خندق والے۔ الشق فی الارض، خندق اخدود سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ زمین میں جو گڑھا ہوتا ہے اس کو خندق کہا جاتا ہے، یعنی زمین میں جو خندق والے ہیں وہ ملعون ہو۔ الناری بدل استعمال منہ ذات الوقود ما توقد فیہ، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی۔ یہ النار جو ہے اس کی ترکیب مصنف ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بدل استعمال منہ، یہ بدل الاستعمال ہے۔ وقود اس ایندھن کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے آگ جلائی جاتی ہے۔ یہ النار اخدود سے بدل استعمال ہے، اور ذات الوقود جو ہے یہ ما توقد فیہ، ذات الوقود اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے آگ جلائی جاتی ہے۔ اذ ہم علیہا ای حولہا علی جانب الاخدود علی کراسی قعود، جبکہ وہ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ای حولہا علی جانب الاخدود علی الکراسی، اس کے ارد گرد کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو خندق ہے اس کی خندق کے اطراف میں جو ہے وہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ نظارہ کر رہے تھے مومنین کے ساتھ جو وہ عمل کر رہے تھے۔ باللہ من تعذیبہم بالالقاء فی النار ان لم یرجعوا عن ایمانہم، ایمان سے باز نہ آنے کی صورت میں جو ہے وہ آگ میں ڈالنے کا جو عمل کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ شہود اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ حضور، یہ شہود حضور کے معنی میں ہے۔ رویہ ان اللہ انجى المؤمنین الملقین فی النار بقبض ارواحهم قبل وقوعهم فیہا وخرجت النار الى من سمى فاحرقتهم۔ آگے مصنف نے اس کی تفسیر میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جو ہے وہ آگ میں ڈالے جانے والے جو مومنین تھے ان کو آگ میں ڈالے جانے سے پہلے روح قبض کر کے نجات دی۔ انجى المؤمنین الملقین فی النار بقبض ارواحہم، ان کی روحوں کو قبض کر کے قبل وقوعہم فیہا، اس میں آگ میں ڈالے جانے سے پہلے ہی نجات دی۔ وخرجت النار الی من سمى فاحرقتهم، اور آگ ان لوگوں کی طرف نکلی جو وہاں موجود تھے، جو تماشا دیکھ رہے تھے، اور ان کو جلا ڈالا۔ فاحرقتهم، ان کو آگ نے جلا ڈالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔